نہیں کرو ایسے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، 6 بیماریاں جن کی وجہ سے ہمارے اندر سے دین صاف ہو گیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، تلاوتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بیماریاں وہ ساتھ ساتھ ریموو کیے جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو، ہمارے نیک اعمال کو کون سی چیزیں ریموو کر رہی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ ہم کرتے ہیں نا، ریموو، ایریز، ڈیلیٹ، جتنے مرضی لفظ کہہ لو، ذرا غور سے سن ماشاء اللہ غور سے رہے، آج میں دیکھ رہا ہوں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نمازوں کو ایریز کر رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں نا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح الأعمال كلها وإن فسدت فسد الأعمال كلها۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو اور ہر مولوی کو یاد ہے، لیکن یہ جو حدیث میں بتانے لگا ہوں یہ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں آتی ہو۔ کیوں؟ اس حدیث میں وہ بیماریوں کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، نیک اعمال ریموو ہو جاتے ہیں ان 6 بیماریوں کی وجہ سے۔ یہ 6 بیماریاں نوٹ کر لیں، یہ آپ جب میں بولوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہے یہ تو ہے، لیکن آپ دل میں کہیں گے، منہ سے نہیں کہہ سکتے یار، منہ سے تو حسد کرنے کا لیں، میں حسد تھوڑی کر رہا ہوں، دوسرے کی گاڑی پہ، گھڑی پہ، زمین پہ، پلاٹ پہ، دوسرے کے رزق پہ جل رہا ہوتا ہے، میں حسد تھوڑی کر رہا ہوں۔ منہ سے کوئی نہیں مانتا، اس لیے کہ فساد فی الارض ہو جاتا ہے، لیکن دل آپ کا بھی کہے گا کہ یہ بیماری ہم میں ہے۔ یہ جو 6 بیماریاں، یہ سن لو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دب الیکم داء الامم من قبلکم، پہلی لوگوں کی تباہی کرنے والی 6 بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی، تم مغلوب ہو جاؤ گے، حتی یکون البغی، حتیٰ کہ تم خدا کے باغی ہو جاؤ، اور جب خدا کے باغی ہو تو خدا کی مدد آئے گی۔ ہم اپنے باس کے باغی ہو جائے، کمپنی سے نکال دیتا ہے، سروس سے نکال دیتا ہے، ذرا کریں نا حکم عدولی اپنے اعلیٰ افسران کی، ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں، نہیں؟ آپ آئین توڑ کے دیکھو نا، آپ کو نکال کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو خدا کی بغاوت پہ خدا تمہیں اپنا محبوب رکھے گا، اپنی عدالت سے بھی نکال دے گا، اپنی جنت سے بھی نکال دے گا، اپنی رحمت سے بھی نکال دے گا، اپنی نعمتوں سے بھی نکال دے گا، پھر بچے گا کیا؟ یہی ذلت و رسوائی زمانے میں گھومتے ہوئے پاتے رہے۔ نمبر 1 العشر، 6 بیماریاں جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہیں، ہم ناشکرے ہیں۔ نہیں ہے ناشکرے؟ کیا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم یہودیوں کے کہنے پہ وہ نکال نہیں رہے، ہم مغرب اور یورپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنی زمین سے وہ معدنیات نہیں نکال رہے جو خدا نے ہماری زمین میں ہمارا نصیب بنائی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ عالمی قوانین کی پابندی ہے۔ عالمی کیا؟ جہنم میں۔ ہمیں جو خدا نے ٹکڑا دیا ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس نعمت کو استعمال کرو جو ہمیں خدا نے وجود دیا ہے، اس وجود کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کا حساب ہم نے خدا کو بھی دینا ہے، اور اگر ہم سربراہ ہیں تو ہم نے قوم کو دینا ہے اور خدا کو بھی دینا ہے۔ العشر، ہم ناشکرے ہیں، ناشکرے ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمت سائڈ ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ نمبر 2 والبطر، ہم بدمعاش ہیں۔ بدمعاش کسے کہتے ہیں؟ حرام کمانے والے ہیں، نجائز ذرائع سے ہم رزق کماتے یا نہیں کماتے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو، کوئی پاکستان کا ادارہ ہو یا کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، حلال پہ نہیں چلتا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اب میں اپنی مثال دوں تو پھر آپ کو بھی عجیب لگے گا، یہ جتنے جن کو آپ دینی ادارے کہتے ہیں یہ ٹوٹلی حلال پہ چل رہے ہیں۔ اب دیکھ لو نا، اچھا جو دنیاوی ادارے ہیں جو دنیا کے معاملات کو طے کرتے ہیں وہ کیا حلال پہ؟ اچھا اگر ہم حلال پہ چلیں تو ہمیں IMF سے قرضہ لینا پڑے ہر دوسرے دن؟ حلال پہ تو صبر و قناعت ہے اور ہمیں صبر ہے ہی نہیں۔ ہمارے اداروں کی تنخواہیں ہر سال بڑھتی ہیں اور غریبوں کی غربت بھی ہر سال بڑھتی ہے، کبھی سوچا یہ؟ ہم کیا ہیں؟ والبطر،
ہم باغی ہیں، سرکش ہیں، ہم بدمعاش ہیں۔ ہم نے بدماشی تو کسی اور کا نام رکھا ہوا ہے نا، بدماشی اکڑ خان کو، حالانکہ بدماشی اس کو کہتے ہیں، بدمعاش اس کو کہتے ہیں جو نجائز ذرائع سے دولت کماتا ہو۔ ہم ہیں ان میں سے نہیں پاکستانی، ایز آل معذرت کے ساتھ، اب بڑے سارے پاکیزہ ہیں، میں بھی پاکیزہ ہوں، ہم بھی پاکیزہ، سب پاکیزہ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ہم بحیثیت قوم نجائز ذرائع سے دولت کمانا اپنا فریضہ سمجھتے، اور یہ مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی علامت ہے، غریب ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3 والتکاثر، اور پھر ہمیں مال کی کثرت جمع کرنے کی حرص ہے۔ یہ مثالیں نہیں دینے کی ضرورت، آپ کو اندازہ ہے کہ مال کی کثرت میں ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہم ہوں یا وہ ہمارے حکمران ہوں، کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ نمبر 4 والتنافس، ہم اپنے لیے مال و دولت اور دنیا جمع کرنے کے لیے دوسرے کو گرانے کی سازشیں کرتے ہیں، دوسرے کو دبانے کی سازش میں لگے رہتے ہیں، دوسرے کو پس سے پش ڈالنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ والتنافس کا معنی یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کا ایک خاص معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے رہیں، دوسرے کے اوپر، دوسرے کے رزق کو بند کرنے، دوسرے کے روزی کے اوپر حسد کرنے، اس کو جلانے، اس پر ڈکیتی کرنے، سب کچھ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے۔ اور جبکہ مومن کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ خود کو آگے لے کے جائے، دوسروں کے لیے دعا کرے، کیونکہ جتنا دوسروں کے لیے دعا کرے گا اس کا بھی بھلا ہوگا، اتنا ہی تیرا بھلا ہوگا۔ دوسرے کے لیے دعائے خیر کرنے کا صلہ خود کو بھی ملتا ہے، جیسے دوسرے کو افطاری کرنے کا صلہ خود کو بھی ملتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ معاشرے میں ہے یا نہیں کہ ہم خود بڑھنے کے لیے دوسرے کو گرانے کے لیے، گرا کر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 5 والتباغض، یہ پچھلے جمعہ ہم نے بتا دیا تھا کہ ہر دل کے اندر دوسرے کا بغض پایا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ ہم بغض کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی مقصد ہو یا نہ ہو، ہم بغض کے مارے ہوئے، بغض کے بھرے ہوئے بورے ہیں، ہم دوسرے سے بغض کرتے ہیں۔ یہ 5 علامتیں ہو گئیں۔ والتحاسد، اور حسد کرتے ہیں، دوسروں کے مال پہ حسد، دوسروں کی اولاد پہ حسد، دوسروں کے حسن پہ حسد، دوسروں کی جاہ و جلال پہ حسد، دوسروں کے عہدوں سے حسد۔ یہ 6 علامتیں ہیں جن لوگوں کے اندر یہ 6 پائی جاتی ہیں، حتیٰ یکون البغی، خدا ان سے رحمت اٹھا لیتا ہے، پھر ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا، پھر کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے جب تک ہمارے دل پاک نہ ہو، ذہن پاک نہ ہو، جب تک یہ پاکیزہ نہیں ہے تو خدا کی رحمت ناپاکیزہ چیزوں پر نہیں آتی۔